اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ریئل لائف سٹوری۔ اورنگزیب عالمگیر نے تخت نشین ہونے کے بعد ہی بھنگ وغیرہ کی کاشت کرنے کی ممانعت کر دی، شراب نوشی ممنوع قرار دی، جوا بند کر دیا، بدکاری کے خلاف پوری کوشش کی، بازاری عورتوں کو حکم دیا کہ یا تو وہ شادی کر لے یا پھر ملک چھوڑ دے۔ ان احکامات کی تعمیل کرانے کے لیے محتسب مقرر کیے۔ 1664 میں اورنگزیب نے ستی کی ممانعت کر دی، یعنی کہ ہندو مذہب میں شوہر کے مرنے کے بعد عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو روک دیا اور بچوں کو بطور غلام یا خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑوں کو بیچنے کے خلاف احکام جاری کیے۔ اس کے علاوہ اس نے خود اپنی پرہیزگاری اور سادگی سے اپنی رعایا کے لیے نیک مثال قائم کی۔ بادشاہ کے درشن کو موقوف کیا۔ اگرچہ وہ خود موسیقی کا ماہر تھا، لیکن اس نے گانے والوں اور گانے والیوں کو دربار سے ہٹا دیا۔ اس کی سالگرہ پر جو اسراف ہوتا تھا اسے ترک کر دیا اور شاہ جہاں کی ضیافتوں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے رعیت پر جو ٹیکسوں وغیرہ کا بوجھ پڑا ہوا تھا اسے ہلکا کر دیا۔ اس نے تقریباً 80% ٹیکس معاف کیے۔ وہ عالموں اور بزرگوں کی قدر کرتا تھا۔ اس نے ملک کا انتظام شرع کے اصولوں پر قائم کیا تھا اور عدل و انصاف کا محکمہ علماء کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت اسلامی قوانین کے متعلق کوئی مستند اور جامع کتاب نہ تھی۔ اس نے تمام ملک کے قابل علماء کو جمع کر کے فتویٰ عالمگیری کے نام سے حنفی فقہ کی ضخیم کتاب مرتب کروائی، جو اب تک بڑی اہم اور مستند سمجھی جاتی ہے۔ وہ خود بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا، بیت المال کے پیسوں کو ہاتھ نہ لگاتا تھا، اپنی روزی ٹوپیاں بنا کر اور قرآن شریف لکھ کر کماتا تھا۔ 21 فروری 1707 کو بروز جمعہ 90 سال کی عمر میں بمقام احمد نگر وفات پائی۔ اورنگ آباد سے 12 کوس کے فاصلہ پر روضہ خلد آباد میں مدفن ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ 4 روپے 2 آنے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں میرے کفن پر خرچ ہو، اور 305 روپے جو میں نے قرآن شریف لکھ کر کمائے ہیں مساکین میں تقسیم کیے جائے۔ حسب وصیت اس کی تدفین نہایت سادہ ہوئی اور اس کی قبر پر کوئی عالیشان عمارت نہیں ہے۔